باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ آپ سب کو آپ کے خادم موسٹ ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کی جانب سے مسیح یسوع میں سلام عرض ہے۔ آئے میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے 3 تلاوتوں پر 3 حوالوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں، جن میں پہلا حوالہ ہے حکمت 7 باب اس کی 7 سے 11 آیت، عبرانیوں 4 باب اس کی 12 سے 13 آیت، اور انجیل مقدس با مطابق مقدس مرکز 10 باب 17 سے 30 آیت۔ سو آئیں ہم ان تینوں تلاوتوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، حکمت خدا کا کلام اور خدا کی بادشاہی، یہی ہماری مسیحی زندگی کی پہلی ترجیح اور بنیاد ہیں۔ پہلی تلاوت میں حکمت کو سب سے بڑی اور بنیادی قدر قرار دیا گیا ہے، اور یہ حکمت خدا کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ زمین کی ساری دولت اس کے مقابلے میں ناچیز ہے۔ یہ بیش قیمت نگینے، سونے اور چاندی سے بھی زیادہ انمول ہے۔ یہ صحت اور خوبصورتی سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ میرے عزیزو، حکمت خدا کی طرف سے مفت تحفہ ہے۔ سلیمان بادشاہ اسی حکمت کو پانے کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں، اور جب انہیں حکمت کی روح دی جاتی ہے تو زندگی میں باقی تمام چیزیں اسی حکمت کے طفیل اسے مل جاتی ہیں۔ آج کی دوسری تلاوت میں اولین قدر خدا کا کلام ہے، جو ہر ایک مسیحی کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام زندہ اور متحرک ہے، اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے تیز تر ہے، اور نفس اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور قلب کے خیالوں اور ارادوں کو بھی جانچتا ہے۔ خدا کے کلام کی قوت بائبل مقدس کا پسندیدہ موضوع ہے۔ یہ اس قدر طاقتور ہے، جو کچھ بھی نہیں سے کائنات پیدا کر سکتا ہے۔ خدا نے کہا کہ روشنی ہو، اور روشنی ہو گئی۔ ملاحظہ فرمائیں تکوین کی کتاب 1 باب 3 آیت۔ اشعیاء نبی کی کتاب میں خدا فرماتے ہیں کہ جس طرح سے کہ آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہاں واپس نہیں جاتی، بلکہ زمین کو سیراب کرتی اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے، تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو خوراک دے، ایسا ہی میرا کلمہ ہوگا جو میرے منہ سے نکلتا ہے، وہ میرے پاس بیکار واپس نہ آئے گا، بلکہ جو میں چاہوں گا اس کو پورا کرے گا، اور جس بات کے لیے میں نے اسے بھیجا اس میں کامیاب ہوگا۔ اس کے لیے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اشعیاء 55 باب 10 سے 11 آیت۔ میرے عزیزو، خدا کی بادشاہی کو اپنی مسیحی زندگی میں اولیت دیں۔ آج کی انجیل کا نوجوان شخص راست باز اور شریعت پر عمل کرنے والا ہے، لیکن وہ دولت مند ہے اور اپنی دولت سے پیار کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں دولت پہلی ترجیح ہے۔ جب یسوع اس کو کہتے ہیں کہ سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو عطا کر دے، تو وہ غمگین ہو کر چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، شاگردوں کی زندگی میں خدا کی بادشاہی پہلی ترجیح ہے، جس کی خاطر انہوں نے سب کچھ ترک کر دیا، اور وہ اس کے بدلے میں دائمی زندگی کے وارث ہوں گے۔ اگر ہم دولت مند نوجوان اور شاگردوں کا موازنہ کریں تو ہمیں بہت بڑا فرق نظر آئے گا۔
नौजवान बहुत दौलतमंद है मगर शागिर्द बहुत गरीब थे। वो खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करते हैं लेकिन उनको बहुत कम तर्क करना पड़ा। फिर भी वो सवाल करते हैं कि फिर कौन निजात पाएगा। दुनियादारी और दुनिया की दौलत अक्सर खुदा की बादशाही को हासिल करने में रुकावट का बायस होती है। जितना आपके पास ज़्यादा होगा उतना ही इसको तर्क करना मुश्किल होगा, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं। खुदा के फ़ज़ल और खुदा की मदद से हम ये कर सकते हैं। खुदा से मदद तलब करें ताकि हम अपनी ज़िंदगी में हिकमत, कलाम पाक और खुदा की बादशाही को अव्वलियत दें, ताकि हमारी बदौलत और भी बेशुमार इंसान खुदा की निजात में शामिल हो सकें। खुदा हम सबको अपना कलाम पढ़ने, सुनने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, हम वही दुआ करें जो खुदा यीशु मसीह ने ख़ुद हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। सलाम मरियम, और फ़ज़ल खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यसू। आए मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप, बेटे और रूह कुद्दस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था अब हमेशा। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ अब्दुल-आबाद होती रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम में। आमीन। इबादत हो चुकी, सलात सलाम तीम रहे हैं, और खुदावंद की खुशखबरी दूसरों सब लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि उसने कहा है, पास सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो।